السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو درزی شہزادے کا ایک دلچسپ قصہ سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ مصر کے شہر اسکندریہ میں ایک درزی رہتا تھا، نام تھا عبداللہ۔ اس کی دکان میں بہت سے کاریگر کام کرتے تھے۔ ان میں مسعود نام کا ایک بہت خوبصورت اور لمبا تڑنگا نوجوان بھی تھا۔ پتہ نہیں اس کے ماں باپ کون تھے۔ عبداللہ نے اسے لڑکپن سے پالا تھا اور اسے اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتا تھا۔ مسعود میں جہاں بہت سی اچھائیاں تھیں، وہاں ایک برائی بھی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ وہ کسی بادشاہ کا بیٹا ہے۔ بس سوتے جاگتے یہی سپنے دیکھا کرتا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کا وزیر اسکندریہ آیا تو اس نے عبداللہ کو محل میں بلوایا، کیونکہ عبداللہ بڑا نامی گرامی درزی تھا۔ بڑے بڑے امیر اور سرکاری افسر اس سے اپنے کپڑے سلواتے تھے۔ وزیر نے عبداللہ کو محل میں بلوا کر کہا، ہمارے چوغے کا دامن تھوڑا سا پھٹ گیا ہے، اس طرح رفو کرنا کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ عبداللہ وزیر کا چوغا لے کر دکان پر آ گیا اور مسعود کو رفو کرنے کے لیے دے دیا، کیونکہ تمام کاریگروں میں وہی سب سے ہوشیار اور تجربہ کار تھا۔ دکان کی چابیاں مسعود کے پاس ہی رہتی تھیں۔ صبح کے وقت وہی دکان کھولتا تھا اور شام کو بھی وہی بند کرتا تھا۔ اس دن شام کو جب سارے کاریگر چلے گئے اور مسعود دکان بند کرنے لگا تو اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا، میں چوغا پہن کر دیکھوں تو صحیح کہ کیسا لگتا ہوں۔ اس نے کھونٹی سے چوغا اتارا اور پہن کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ خوبصورت تو وہ تھا ہی، چوغے نے اس کے حسن میں مزید 4 چاند لگا دیے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھ کر دل میں کہا، میں شہزادہ ہوں، میں سچ مچ شہزادہ ہوں۔ میرا باپ ضرور کوئی بادشاہ ہوگا، میں اسے تلاش کروں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے مشکل وقت کے لیے جو پیسے بچا کر رکھے ہوئے تھے وہ جیب میں ڈالے اور راتوں رات اسکندریہ سے رخصت ہو گیا۔ وہ جس بستی سے گزرتا لوگ اسے تعجب سے دیکھتے، کیونکہ اس نے وزیر کا قیمتی چوغا پہنا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر سوچتے کہ اتنا بڑا آدمی اور پیدل جا رہا ہے۔ مسعود جان گیا کہ لوگ اسے دیکھ کر حیران کیوں ہو رہے ہیں، اس لیے اس نے اگلے گاؤں میں پہنچ کر ایک مریل سا گھوڑا خریدا اور اس پر سوار ہو کر آگے چل دیا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے ایک گھڑ سوار ملا، 20-22 برس کی عمر، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ اس نے مسعود کو بتایا کہ میرا نام ہاشم ہے اور میں مصر کے ایک پاشا یوسف کا بھتیجا ہوں۔ مسعود نے بھی اسے اپنے بارے میں کچھ ایسی ہی باتیں بتائیں اور وہ دونوں جلد ہی گہرے دوست بن گئے۔ شام کو وہ ایک قصبے کی سرائے میں ٹھہرے۔ کھانا کھا کر سونے لیٹے تو ہاشم نے مسعود کو ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا، یوسف پاشا کا انتقال ہو چکا ہے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بھتیجے نہیں بلکہ ملک لیبیا کے بادشاہ کے بیٹے ہو۔ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے نجومیوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اسے اس وقت تک نہ دیکھنا جب تک وہ 22 سال کا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر تم نے اسے دیکھ لیا تو وہ مر جائے گا۔ یہ سن کر بادشاہ کو دکھ تو بہت ہوا، مگر کرتا بھی کیا۔ یوسف پاشا اس کا بچپن کا دوست تھا اور مصر کے دارالسلطنت قاہرہ میں رہتا تھا۔ میرے والد نے مجھے پیدا ہوتے ہی پاشا کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے ہی مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور مرنے سے پہلے مجھے بتایا کہ تم اس سال رمضان کی 4 تاریخ کو پورے 22 سال کے ہو جاؤ گے۔ اس دن تم السراج کے مقام پر جانا، جو اسکندریہ سے 4 دن کے فاصلے پر ہے۔
وہاں کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، انہیں تم یہ خنجر دکھانا اور کہنا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے۔ ہاشم سے ساری کہانی سن کر مسعود نے جلدی سے پوچھا، وہ خنجر کہاں ہے؟ میری پیٹی میں، ہاشم نے جواب دیا۔ یہ عجیب و غریب کہانی سن کر مسعود کے دل میں لالچ نے گھر کر لیا۔ اس نے سوچا، کاش میں اس کی جگہ ہوتا، اب یہ تو کچھ دنوں میں ایک سلطنت کا وارث بن جائے گا اور میں یوں ہی جوتیاں چٹکاتا پھروں گا۔ اس نے ہاشم کی طرف دیکھا جو بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ یکایک اس کے دل میں ایک خطرناک خیال آیا۔ وہ چپکے سے اٹھا، ہاشم کی پیٹی سے خنجر نکالا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے ہوا ہو گیا۔ اس دن رمضان کی پہلی تاریخ تھی اور مسعود کو 4 تاریخ تک السراج کے مقام پر پہنچنا تھا، لیکن وہ ہاشم کے تیز رفتار گھوڑے پر تیسرے ہی دن رات کو وہاں پہنچ گیا۔ یہاں چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں ایک میدان تھا جس میں کہیں کہیں کھجور کے درخت تھے۔ مسعود نے ایک درخت کے نیچے گھوڑا باندھا اور پیر پسار کر سو گیا۔ دوسرے دن صبح کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی تو مسعود ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد 15-20 گھڑ سوار میدان میں آئے اور ایک درخت کے پاس ٹھہر گئے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر کا آدمی بھی تھا جس کی پگڑی میں ایک بہت بڑا لال جگمگا رہا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا اور باقی سب لوگ ادب سے اس کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ مسعود نے سوچا یہی بادشاہ ہوگا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، جھک کر 3 دفعہ سلام کیا اور بولا، میں ہی وہ شخص ہوں جس کی آپ کو تلاش ہے، یہ رہا میرا خنجر۔ بادشاہ نے خنجر دیکھا اور پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر مسعود کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسی وقت کسی شخص کی دور سے آواز آئی، ٹھہریے ٹھہریے۔ مسعود نے سر اٹھا کر آواز کی طرف دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہاشم اس کے مریل گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا۔ پھر ہاشم چیخ کر بولا، یہ شخص مکار ہے، دھوکے باز ہے، اصل شہزادہ میں ہوں۔ ہاشم کی بات سن کر بادشاہ کے سپاہی حیرت سے آنکھیں پھاڑے کبھی ہاشم کو دیکھتے اور کبھی مسعود کو۔ آخر ان کی نگاہیں بادشاہ کے چہرے پر جم گئیں کہ دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے اپنا ہونٹ کاٹتے ہوئے کڑک لہجے میں کہا، یہ نوجوان پاگل معلوم ہوتا ہے، اسے گھوڑے کی پیٹھ سے باندھ دو، ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور ایسی سزا دیں گے کہ اس کی 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ حکم کی دیر تھی کہ سپاہیوں نے ہاشم کی مشقیں کس دیں اور گھوڑے کی پیٹھ پر اوندھا لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ 2 دن اور 2 راتوں کے سفر کے بعد بادشاہ اپنے ملک لیبیا کی سرحد میں داخل ہوا۔ مسعود بڑی شان سے گھوڑے پر بیٹھا بادشاہ کے پہلو میں چل رہا تھا اور ہاشم گھوڑے کی پیٹھ سے بندھا پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ تمام گاؤں، قصبے اور شہر دلہن کی طرح سجائے گئے تھے۔ گلی کوچوں میں جھنڈیاں لگی تھیں اور چوکوں میں خوبصورت دروازے لگے تھے۔ شاہی جلوس جدھر سے گزرتا لوگ اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے۔ شاہی محل میں ملکہ اپنے پیارے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ شاہی جلوس محل میں داخل ہوا تو نقاشیوں نے نعرے بجا بجا کر اس کی آمد کا اعلان کیا۔ ملکہ مارے خوشی کے ننگے پیر دوڑی دوڑی آئی اور بے اختیار مسعود کو گلے لگا لیا، مگر پھر ایکا پیچھے ہٹی اور بولی، نہیں نہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، آپ کیا فرما رہی ہیں ملکہ عالیہ، یہی آپ کا بیٹا ہے، اسے سینے سے لگا کر کلیجہ ٹھنڈا کیجیے۔ نہیں نہیں،
ملکہ دونوں ہاتھ ہلاتی ہوئی پیچھے ہٹی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ہاشم دربانوں کو دھکے دیتا ہوا اندر آیا اور بادشاہ کے قدموں میں سر رکھ کر بولا، آپ مجھے اپنے ہاتھ سے قتل کر دیجئے، میں اب یہ سب کچھ زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاشم کی بات سن کر بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، اس پاگل کو کس نے چھوڑ دیا ہے؟ پکڑ لو اسے اور زنجیروں میں جکڑ کر کال کوٹری میں بند کر دو۔ کل صبح ہم اس کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ٹھہریے، ملکہ آگے بڑھ کر بولی، میں نے اس نوجوان کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کی طرف کھنچا جا رہا ہے۔ میری ممتا کہہ رہی ہے کہ یہی میرا بیٹا ہے۔ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ آج سراج کے مقام پر یہی نوجوان مجھے ملا تھا اور مجھے وہ نشانی دکھائی تھی جو میں نے یوسف پاشا کو دی تھی۔ بادشاہ کی بات سن کر ہاشم نے کہا، جب میں سو رہا تھا تو اس دھوکے باز نے وہ خنجر میری پیٹی سے نکال لیا اور میرے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاشم کی بات سن کر اب مسعود بولا، یہ غلط ہے عالی جاں، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ شخص اسکندریہ کا ایک معمولی درزی ہے اور آپ کا بیٹا بن کر تاج و تخت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان دونوں کی بحث و تکرار سن کر بادشاہ سر پکڑ کر بولا، آہ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ کون سچا ہے اور کون جھوٹا؟ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے کہا، آپ یوسف پاشا ہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ وہ مر چکا ہے۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ بولی، ٹھیک ہے، پھر ہمیں اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مجھے 3 دن کی مہلت دیں، انشاءاللہ میں ثابت کر کے دکھا دوں گی کہ ہمارا اصلی بیٹا کون سا ہے۔ پھر ملکہ نے زنان خانے میں آ کر بہت سوچا، بہت مغز کھپایا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے۔ ملکہ کی ایک منہ چڑھی باندھی فرحت بہت عقل مند اور ہوشیار تھی۔ اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، ملکہ عالیہ، آپ اجازت دیں تو بندی کچھ عرض کرے؟ اجازت ہے، ملکہ نے کہا۔ پھر فرحت بولی، ملکہ عالیہ، ان نوجوانوں کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ان میں سے ایک شہزادہ ہے اور دوسرا درزی۔ لیکن ہم یہ کیسے ثابت کریں گے؟ ملکہ نے پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے ملکہ عالیہ، تنہائی میں آپ سے عرض کروں گی۔ تخلیہ، ملکہ نے تالی بجا کر کہا، تو باقی لونڈیوں اور باندیوں نے جھک کر 3 فرشی سلام کیے اور الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ پھر فرحت نے ملکہ کے کان سے منہ لگا دیا اور دونوں دیر تک خسر پسر کرتی رہیں۔ دوسرے دن بادشاہ نے دربار لگایا۔ دونوں نوجوان دربار میں پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اب آپ ثابت کریں کہ ان میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ملکہ بولی، عالی جاں، ان دونوں کو کپڑا، کینچی اور سوئی دھاگا دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے۔ یہ آج شام تک ایک خوبصورت سی پوشاک سیئیں گے۔ جس پوشاک کی کاٹ اور سلائی بے عیب ہوگی وہی شہزادہ ہوگا۔ امتحان کچھ عجیب سا تھا۔ بادشاہ پہلے تو کچھ ہچکچایا مگر پھر راضی ہو گیا۔ مسعود اور ہاشم کو کپڑا اور سینے پرونے کا سامان دے کر الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن صبح کو پھر دربار لگا۔ تمام وزیر اور امیر جمع ہوئے۔ مسعود کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں مگر ہاشم کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ مسعود نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی پوشاک پیش کی تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا، بولا، واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت پوشاک سی ہے، کمال کر دیا، ہمارے شاہی درزی بھی ایسی پوشاک نہیں سی سکتے۔ بادشاہ کی بات سن کر ملکہ نے مسکرا کر ہاشم کی طرف دیکھا اور بولی، نوجوان، اب تم اپنی پوشاک دکھاؤ۔ تو ہاشم نے انسلا کپڑا فرش پر پٹخ دیا
اور بولا، حضور، یوسف بادشاہ نے مجھے شاہ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی سکھائی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں کہ پوشاک کس طرح سی جاتی ہے، تو میں کیسے سیتا؟ ہاشم کی بات سن کر ملکہ جلدی سے اٹھی اور ہاشم کو سینے سے لگا کر بولی، میرا دل کہہ رہا تھا کہ تو ہی میرا بیٹا ہے۔ اب اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہا۔ جہاں پناہ، اب بھی آپ نہیں سمجھے کہ شہزادہ کون ہے اور درزی کون؟ ملکہ کی بات سن کر بادشاہ نے مسعود سے کہا، اے دھوکے باز فریبی لڑکے، سچ سچ بتا تو کون ہے اور یہ سوانگ کیوں رچایا ہے، ورنہ یاد رکھ تیرے سارے بخیے ادھیڑ دوں گا۔ بادشاہ کی بات سن کر مسعود کا منہ فک ہو گیا، سارا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ اوندھے منہ فرش پر گر پڑا اور بولا، عالی جاں، مجھے معاف کر دیں، میں ایک بد نصیب درزی ہوں۔ آپ کا حقیقی بیٹا ہاشم ہے، مجھے لالچ نے اندھا کر دیا تھا۔ اسے معاف کر دیجئے ابا حضور، ہاشم نے کہا، لالچ واقعی انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آئندہ ایمانداری کی زندگی بسر کرے گا۔ اب ملکہ نے بادشاہ سے کہا، حضور، لڑکا بڑا اچھا کاریگر ہے، ہم سفارش کرتے ہیں کہ اسے شاہی درزیوں میں شامل کر لیا جائے۔ کیوں لڑکے، تمہیں دھوتی شلوار سینی آتی ہے؟ ملکہ کی بات سن کر مسعود سر جھکا کر بولا، حضور، میں زنانہ کپڑوں کا تو ماہر ہوں، ہر قسم کے غرارے شرارے اور چوڑی دار پاجامے سی سکتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بادشاہ خوش ہو کر بولا، ہم شہزادے اور ملکہ کی سفارش منظور کرتے ہیں، آج سے یہ شاہی درزی ہے۔ لیکن ہم نے تو اپنے درزیوں کو قسم قسم کے خطاب دے رکھے ہیں، اسے کیا خطاب دیا جائے؟ ملکہ بولی، درزی شہزادہ۔ ملکہ کا دیا خطاب سن کر بادشاہ قہقہا مار کر ہنس پڑا۔ دوستو، آپ کو یہ دلچسپ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔